نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، کس طرح شام کے دربار گئی ہے زینب، درمیان لاشوں کے شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں شانوں سے بندھی ہے زینب، درمیان لاشوں کے در کھاتی ہے معصوم سکینہ افسوس، در کھاتی ہے معصوم سکینہ افسوس، اشک آنکھوں میں بھرے دیکھ
رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے ہو گئی شام میں غریبا، وہ سسکتے بچے ہو گئی شام میں غریبا، وہ سسکتے بچے یا لیا مصیبت میں گھری ہے زینب، درمیان لاشوں کے اف یہ دربار یزیدی، وہ ہجوم آدم، اف یہ دربار یزیدی، وہ ہجوم آدم، مجھ پائے ہوئے بالوں سے کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے کیوں تماچے مجھے مارے یہ سکینہ نے کہا، کیوں تماچے مجھے مارے یہ سکینہ نے کہا، اس کے معصوم سوالوں میں گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد او سیدنا محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد آخرنا محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ آپ لوگ سب میرے ساتھ پڑھوا لیں، میں نام بتاؤں گی تو آپ لوگ بخش دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار اس سورہ فاتحہ کا ثواب بطفیل پنجتن پاک، بطفیل 14 معصومین، بطفیل امام زمانہ علیہ السلام کی ڈاکٹر آفاق پروین بنت سید فضل حسین کی روح کو پہنچے۔ پروردگار ان کی برزخ کی راہوں کو آسان بنا، باری الہ ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار اس مومنہ کو جنت میں ایک بہترین مقام عطا کر، آمین۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ھذا لا صراط المستقیم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب کبھی کسی مومن کے انتقال کی خبر سنو، دیکھیے انتقال میں اور موت میں بہت فرق ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ کوئی کفر کا کلمہ تمہاری زبان سے جاری ہو جائے، تم اپنے ایمان کا ثبوت دو، چاہے دل کتنا بھی بے قرار ہو، اور اس آیت کے ذریعے جو ہے تم اپنے ایمان کا ثبوت دو۔ تمہارے کانوں میں آواز آئے کسی مومن کے انتقال کی، تو یہ کہنے سے پہلے کہ پروردگار یہ تو نے کیا کیا، فوراً جو ہے اس آیت کی تلاوت کرو، ان للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے اجر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ مع صابرین، ہم تم کو اللہ جو ہے وہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور ادھر سے آپ کا نام جو ہے صابروں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن حق کس کو ہے؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں پروردگار ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر واپس جانا ہے، لیکن اگر پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا کہ جانے کے لیے تیار ہو، یہاں کا تو سامان ہے، اس سفر کا کیا سامان ہے، تو صرف اسی کو حق ہے یہ پڑھنے کا کہ جس کے پاس وہ بھی دنیا کا بھی سامان ہے اور آخرت کا بھی سامان ہے۔ پورا کمپلیٹ مومن وہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے دنیا کا بھی سامان ہے اور آخرت کا بھی سامان ہے، یا یوں کہوں کہ دنیا بھی اس کے سامنے ہے، زندگی بھی اس کے سامنے ہے اور موت بھی اس کے سامنے ہے۔ اگر خالی زندگی رہی تو وہ دنیا کے میں سامان اکٹھا کرے گا، اگر موت کا تصور ہوا تو وہ آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے گا، اور اگر یہ سامان نہیں ہے تو یہ صرف تمہارا جو ہے تم یقین نہیں دلا رہے ہو، صرف لبوں کی جنبش ہے۔ اب میں 2 جملوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آخرت کا سامان ہے کیا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آخرت کا سامان اپنے پاس رکھو اور یہیں سے بھیجنے کی کوشش کرو، تو میری بچیاں بھی اور جتنے بھی جوان ہیں وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ یہ کس طرح بھیجا جائے گا۔ جب روحانی سفر ہے تو سامان آخرت کا روحانی ہے، اور جب دنیاوی سفر ہے تو سامان جو ہے دنیا کا جو ہے وہ مادوی سامان ہے۔ روحانی سامان الگ ہے، روحانی سامان جو ہے قرآن کے پارے ہیں، قرآن کے سورے ہیں، نیکیاں ہیں، خوش اخلاقیاں ہیں،
یہ تمہارا آخرت کا سامان ہے۔ اب دیکھیے آخرت کے سامان کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک مثال پیش کر رہی ہوں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کبھی زیارت کے لیے گئے ہیں اور جا رہے ہیں اور کسی نے آ کر بے قرار ہو کر کہا کہ اگر آپ میری امداد کر دیجئے، میرا بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، میری امداد کر دیجئے، تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں زیارت کے لیے نہ جا رہی ہوتی تو میں ضرور آپ کی مدد کر دیتی، لیکن یہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہے کہ جس وقت جو ہے انسان سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ عبداللہ نام کا ایک شخص تھا، حج کے لیے روانہ ہوا، قافلوں کے ساتھ تو جاتے ہی حج کے لیے۔ آج کل کے دور کا تو حج ہے نہیں کہ 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے، اونٹوں سے سفر ہوا کرتا تھا، جگہ جگہ پر قیام کرتے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اونٹ رکے، ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے جو ہے وہاں قیام کیا۔ عبداللہ نے یہ سوچا کہ میں جا کر دیکھوں تو یہاں کا معائنہ لوں کہ کہاں پر ہم لوگ موجود ہیں۔ اب جو جا کر دیکھا تو اس نے دیکھا تو اسے حیرت ہو گئی، دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے گھورے کے اوپر اور مری ہوئی مرغی کو صاف کر رہی ہے۔ عبداللہ قریب گیا، کہا اے مومنہ، یہ بتاؤ کہ یہ تم گھورے پر بیٹھ کر یہ مری ہوئی مرغی کو کیوں صاف کر رہی ہو، یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت جو میری حالت ہے اس میں حرام حلال نہیں ہے۔ تو اس نے کہانی بتائی کہ تمہیں معلوم ہے میرے پاس 3 یتیم بچیاں ہیں، 2 دن ہو گیا کھانا میسر نہیں ہوا ہے، آج میں کھانے کی تلاش میں گئی تو ایک گھورے کے پاس کھڑی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور یہ مری ہوئی مرغیاں رکھ چلا گیا۔ میں نے کہا بس یہی بہتر ہو گیا، اس لیے میں اس کو صاف کر رہی ہوں۔ عبداللہ نے کہا مومنہ، اے بی بی تمہیں معلوم ہے جہاں پر جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ جب وہ گیا تو وہاں جانے کے بعد دیکھیے توجہ سنیے گا کہ جتنا حج کا پیسہ اس کے پاس تھا اس نے اس مومنہ کو دیا، اس نے مومنہ کو دیا۔ ویسے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کا کیا رہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے، اگر کتنا بھی وقت پڑا ہے تو ہم کہتے ہیں مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہوتی ہے۔ اس نے حج کا سارا پیسہ اسے دیا اور کہا جتنے دن ہو سکے اور اس کے بعد میری کوشش یہ رہے گی کہ تمہاری میں مدد کرتا رہوں۔ اور یہ کہہ کر رات کی تاریکی میں وہ شخص جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر چپ چاپ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ حج کرنے کے بعد جب لوگ واپس آئے تو سب سے پہلے اسی کے گھر گئے اور جا کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ نے کہا کیوں میری ہنسی اڑاتے ہو، میں تو حج کے لیے گیا نہیں۔ کہا یہ کون سی بات ہے، میں نے تو تم کو ہر جگہ اپنے سے آگے دیکھا، طواف کر رہے تھے تو تم سب سے آگے تھے، صحیح کر رہے تھے تو تم سب سے آگے تھے، صفا و مروہ میں ہم نے تم کو آگے آگے دیکھا۔ کہ میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں حج ہی نہیں کرنے کے لیے گیا، کہنے بس ہر وقت تم میرے ساتھ ساتھ تھے، لیکن جب واپسی ہوئی تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سواری سے تم اتنے جلدی ہم سے پہلے یہاں واپس آ گئے۔ سو گیا، خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس فوراً آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو کیا سوچتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ تو نے جو ہے اللہ کے ایک بندے کی ایسی مدد کی، بھوکوں کا ایسا پیٹ بھرا، ایسی امداد کی کہ اللہ نے تیرے شکل کا ایک فرشتہ جو ہے وہاں پر بھیج دیا جو حاجیوں کے ساتھ جو ہے حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اور اس کا اجر دیکھیے، آپ غور کیجیے گا، ان کا اجر یہ تجھے ملا ہے کہ قیامت تک جب حج ہوگا تو یہ فرشتہ تیرے نام تیری شکل میں آ کر جو ہے طواف کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہے کہ امداد کر دینا، ایک مدد کر دینا، اس سے زیادہ بہتر جو ہے کوئی سامان نہیں ہے۔ اور میں بتا دوں، اگر یہ پوچھا جائے کہ کون سا سامان ہے، آخرت کا سامان کیا ہے، اور یاد رکھیے کامیاب مکمل وہی شخص ہے کہ جس کے پاس دنیا کا بھی سامان ہو، آخرت کا بھی سامان ہو۔ اگر دنیا اور آخرت کا سامان دونوں موجود ہے نا تو اس کو آپ امیر کہیں گے، اس کو امیر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں تو امیر ہے لیکن آخرت میں فقیر جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے سے عمل جو ہیں، چھوٹے چھوٹے سے عمل، یہ جو تمہارے آخرت کا سامان ہے وہ ہر اس منزل پر کام آتا ہے۔ جیسے پل صراط کو پار کرنا ہے، اگر تمہارے پاس سامان ہے یعنی دامن علی تم تھامے ہو تو تم بہت آسانی سے جو ہے پار کر لے جاؤ گے۔ حشر کے میدان میں جہاں سوال اور جواب ہو رہے ہوں گے، سب سے پہلے تمہاری ملاقات جو ہے مولا حسین سے ہوگی۔ اگر سامان کے ساتھ گئے ہو تو جواب بہترین دے دو گے، اور اگر سامان کے ساتھ نہیں گئے ہو تو ان دعوت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا دے دینا ہی اللہ کو وقت کے اوپر دے دینا اتنا پسند ہے کہ اس کا اجر یہ کہتا ہے کہ اگر ایک گناہگار بھی یہ عمل کر دے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک حشر کا میدان سجا ہوا ہے، ایک ایسا گناہگار ہے کہ جس کے پاس جو ہے گناہ بھی زیادہ ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، لیکن ایک نیکی کم ہے۔
گناہ زیادہ ہیں، ایک نیکی کم ہے۔ وہ دوڑ کر جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، کوئی اس وقت یہ یاد رکھیے کہ حشر کے میدان میں کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ایک سے گڑ گڑاتا ہے کہ اگر ایک نیکی تم مجھے دے دو تو اس کے سہارے میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور اگر وہ نیکی نہیں ملی تو بہت پریشانی آ جائے گی۔ ابھی وہ ایک ایک کے پاس گیا، اور اس کے بعد جب حکم ہو گیا کہ چلو اس کو جو ہے دوزخ کی طرف لے چلو، تو ایک شخص نے روک کر کہا کہ دیکھو بھائی، میرے پاس جو ہے وہ صرف ایک ہی نیکی ہے اور سب گناہ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ نیکی مجھے جنت تک تو لے نہیں جائے گی، اور میں اگر نیکی اپنی تم کو دے دوں گا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر کہا میں پروردگار میں اپنی اس نیکی کو جو ہے اس مومن کو دے رہا ہوں، اس مومن کو دے رہا ہوں۔ توجہ سنیے گا، دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل جو ہے آخرت کے لیے کیا آپ کی آخرت کو سنوار دیتا ہے، سجا دیتا ہے۔ تو کہنے لگے جیسے ہی اس نے یہ فوراً جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں اپنی نیکی جو ہوں وہ اس کو دے رہا ہوں، اس نے نیکی لی، اس کو جنت میں داخلہ ہونے لگا۔ لیکن ابھی دو ہی قدم چلا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی فرشتوں سے کہ اس کو بھی، اس عبداللہ کو بھی جو ہے جو لے جاؤ جنت میں۔ اس نے اپنی ایک نیکی دے کر ایک اس انسان کو کہ جو جہنم میں جا سکتا تھا بچا لیا، اس کے اجر میں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ تو معلوم ہے کہ آخرت کا سامان اگر تمہارے پاس ہے تو ساری منزلیں آسان ہیں۔ تو کچھ محبتیں ہیں کہ جو آخرت کا سامان بن جاتی ہیں۔ رسول اکرم نے بہت توجہ سنیے گا، اس آخرت کے سامان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم کو ایسا سامان ہو کہ جو تمہارے کاندھے جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں برداشت کر سکیں، کیونکہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کس وقت ملک الموت آ جائیں۔ تم باہر ہو تب بھی یہ سامان ہو، سو رہے ہو تب بھی یہ سامان ہو، باتیں کر رہے ہو تب بھی یہ سامان ہو، اور اگر سامان نہیں ہے تو خالی ہاتھ چلے گئے تو تم سمجھ لو ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، آپ نے ارشاد فرمایا، مجمع کو مخاطب کیا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، دن میں تو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن رات میں سونے کے وقت یہ سوچو کہ کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو۔ اب اگر آخری رات ہے تو کہیں خدا نہ کرے تم خالی ہاتھ نہ چلے جاؤ۔ اس لیے دیکھیے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 5 منٹ کا عمل ہے کہ اگر آپ کو عادت ہو گئی تو آپ کو، اگر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ خواب آتے ہیں، ڈراونے آتے ہیں، نیند نہیں آتی، اگر آپ اس عمل پر آپ یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو خواب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، زیارتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ بہترین آخرت کا سامان ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے جو ہے 50 دینار کا صدقہ نکال کے سو، سونے سے پہلے ایک قرآن کا ثواب لے کر سو، سونے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کر کے سو، سونے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کر کے سو، سونے سے پہلے تم جو حج کی قیمت ادا کر کے سو، اور ایک بہتر انسان صلہ رحم کر کے سو جاؤ سونے سے پہلے، توبہ کر کے سو۔ بس یہ بہترین سامان ہے۔ جب تم اس طرح پاک اور پاکیزہ سامان تمہارے پاس ہے تو تمہاری ساری منزلیں آسان ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا، اب آپ غور کیجئے، کوئی آسان ہے؟ کوئی آسان ہے کہ سوتے وقت جو ہے 50 دینار کا جو ہے صدقہ دے دیا جائے اور ایک ختم قرآن کا ثواب لے لیا جائے اور جنت کی قیمت ادا کر دی جائے؟ بے قرار ہو کر سلمان فارسی سے لوگوں نے پوچھا، سلمان فارسی آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اکرم نے جو سامان بتایا ہے یہ کیسے مل سکتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا کہ کبھی یہ سوچنا نہیں کہ ہمارا رسول، ہمارا رہنما کوئی ایسی بات کرے گا جو تمہارے لیے ناممکن ہو۔ اور اس کے بعد سلمان فارسی نے اس کی وضاحت کی۔ سلمان فارسی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اگر سونے سے پہلے 5 مرتبہ، توجہ سنیے گا آپ لوگ، 5 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے سو تو تم نے 500 دینار کا صدقہ دے دیا۔ صدقہ رد بھلا ہوتا ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی، ایک ختم قرآن کا ثواب مل گیا۔ اس کے بعد تم نے جو ہے محمد و آل محمد پر 5 مرتبہ درود بھیجا، تم نے جنت کی قیمت کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد تم نے 5 مرتبہ جب استغفار کیا تو معلوم ہوا کہ تم توبہ کر کے بالکل پاک اور پاکیزہ یہیں سے بخشے ہوئے دنیا سے جاؤ گے، تمہیں نہ وہاں فشار ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا۔ تم نے جو ہے اقرار جرم کیا، تم توبہ کر کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد تسبیحات اربع جو ہے جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ لیجئے، کم سے کم 5 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ عمل کر کے جو ہے آپ سو جائیے، آپ کے پاس بہترین سامان ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اس عمل کے سہارے جو ہے حشر کے میدان میں جائیں گے۔
یہ وہ ہیں کہ جن کے گناہ بھی معاف ہوں گے، یہ وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے بھی چمکدار ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکیں گے اور حق ادا کرنے کا جو ہے فیصلہ کر کے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ کہتا ہے اس کا اجر ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس کا دیکھیے، جیسے میں نے ابھی اس مجلس کے آغاز میں سورہ فاتحہ پڑھوائی ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہترین آخرت کا سامان ہے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جب تم کسی کے ایصال ثواب کی، دیکھیے سورہ فاتحہ اگر سمجھ میں آ جائے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن لبوں میں جنبش نہیں ہوتی ہے۔ میں بتا دوں کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ جو ہے یہ گفٹ دیے بغیر جو ہے آ نہیں سکتے مجلس سے۔ سورہ فاتحہ میں ہم جو ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ سورہ حمد جزء قرآن ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ختم قرآن کا ثواب۔ اب معلوم ہوا کہ ہم نے روح کو، اس وقت مجلس ہو رہی ہے جن مومنہ کی ان کی روح جو ہے وہ یہاں موجود ہے، ہم نے روح کو جو ہے 2 ختم قرآن کا ثواب دے دیا، اور آپ سمجھ لیجئے روح دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی، بس آپ کی آخرت سنبھل گئی۔ اللہ کہتا ہے میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تم نے جو یہ تحفہ دیا ہے نا روح کو، اس کا شکریہ میں ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت تک کا ایک ایک گناہ میں نے تمہارا معاف کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور وہ مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ کہتے نہیں کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ اتنا مرتبہ دیا ہے اس عمل کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے تم کو صابروں میں داخل کر لیا ہے۔ اب ایک جملہ صبر کا بھی سمجھ لیجیے۔ اگر میں مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گی کہ مجھ سے بڑی صابرہ کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھا جائے آپ بھی یہی کہیں گی، بہت ہے۔ لیکن صبر کی پہلے ڈیفینیشن سمجھو کہ کیا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ساری طاقتیں ہونے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کرنا صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت ہی نہیں ہے کہ جو ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں، وہ باتیں کر رہا ہے اور ہم جو ہے برداشت ہی نہیں کر پائے۔ قوت ہونے کے بعد ضبط کر لینے کا نام صبر ہے۔ اور اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد جب تمہارا امتحان آ جائے تو یہ تمہاری زبان سے نہ نکلے کہ پروردگار بس، وہ جہاں پر جو ہے تمہارے منہ سے یہ نکلا کہ پروردگار بس، وہاں پر صبر کا امتحان ختم۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، جناب حاجرہ بہت بڑی صابرہ مانی جاتی ہیں، جناب ایوب کا ذکر ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ جناب حاجرہ نے جب 7 چکر لگا لیے ہیں، بچے کے لیے پانی کی تلاش کی ہے، اتنی صابرہ کہ جب جناب ابراہیم انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے اور لوگوں نے یہ کہا کہ تم نے اپنے شوہر کو روک کیوں نہیں لیا اتنے زیادہ جنگل میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک جملے سے صبر ظاہر ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ خلیل خدا نہیں ہے تو میرے ساتھ میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ وہ ایک مرتبہ 7 چکر لگانے کے بعد کہتی ہیں پروردگار بس۔ حضرت ایوب کا صبر سب کو مشہور ہے، اتنا صابر، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے اور زوجہ جو ہے ان کے لیے کچھ سامان لے کر آ جاتی ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شرط کے اوپر جو ہے وہ سامان لے کر آئی ہیں کہ سامان دینے والے نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا، تم کم سے کم اپنے چوٹی کے نیچے کے 2 بال دکھا دو تو میں وہ سامان تمہیں دے دوں گا۔ بس فوراً کا پروردگار بس۔ اتنا صابر کہ جس کے پورے جسم میں جو ہے پورا جسم پکا ہوا ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اتنا صابر کہ کیڑے جب باہر جا رہے ہیں تو اٹھا کر اپنے جسم میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھنے والے جو ہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیوں کیڑوں کو کہا کہ اگر یہ باہر جائیں گے تو یہ مر جائیں گے، اتنا صابر۔ لیکن جب امتحان کی منزل آئی تو بس منہ سے نکلا۔ اب میں بتا دوں کہ صابر کون ہے؟ صابر وہ ہے کہ وہ خود بس نہ کہے، اللہ کہہ دے بس۔ اور صابر کا تو آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی ہیں صابر، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کہیں پر حسین نے کربلا کے میدان میں یا اپنی اور زندگی میں کہیں پر کہا ہے کہ پروردگار بس؟ مصیبتوں پر مصیبتیں پڑتی رہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار بس۔ ہاں جب یہ دیکھا کہ صبر اپنے نقطۂ کمال پر ہے تو آواز آئی کہ بس حسین بس حسین بس۔ میں نے جو ہے اسی آیت سے جو ہے مجلس شروع کی تھی اور اسی منزل تک پہنچا رہی ہوں آپ کو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان کے لیے سامان اکٹھا کرنا، اور اگر جو ہے سامان تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اور نہ یہ تمہارے ایمان کا ثبوت ہے۔ یہ ہمیشہ اس وقت پڑھنا پڑتا ہے کہ جب بالکل دل بے قرار ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو۔ دیکھیے 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں، جب آدمی کو بھوک بہت لگتی ہے تو ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اور جب جو ہے اللہ امتحان لیتا ہے، کسی کا جوان فرزند دنیا سے چلا گیا، کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، تو یہ جب نعمت جو ہے دنیا سے جاتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔
آج میں اس وقت ایصال ثواب کی ایک بہترین ماں جو پوری جو ہے حق ادا کر کے گئی ہے اپنی اولاد کے ساتھ میں ان کی مجلس پڑھ رہی ہوں. ان سے میرا جو ہے رشتہ کیا خونی رشتہ سمجھ لیجئے، وہ میرے بچپن سے میرے ساتھ جو ہے میری سہیلی رہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسی اولاد کو چھوڑ کے گئیں کہ جو مومنہ ہے. امتحان کی منزل یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں جو ہے بچہ مکمل ماں وہ ہے کہ جو بچے کی حفاظت کر کے جائے. اپنی بچی کی حفاظت کر کے گئیں. معلوم یہ ہوا حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بچی اس وقت جو ہے وہ روزدار بھی ہے اور نمازی بھی ہے. جب تک کہ جو ہے ماں کی نماز اول درجے پر فائز نہیں ہوتی کہ جب تک ماں کے چلے جانے کے بعد اس کی اولاد جو ہے نماز نہ پڑھے. تو میری دست بستہ گزارش ہے ہر اولاد سے کہ دیکھو زندگی میں تم نے ماں کی خدمت کی کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اب دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تمہاری ماں کی عبادت اول درجے پر فائز ہو جائے. اس لیے سب سے بہترین، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب دنیا پر ہے والدین کے لیے وہ دنیا پر ہیں یا نہیں ہیں، اور جب نہیں ہے تب بھی تمہیں خدمت کرنا ہے اور جب ہے تب بھی خدمت کرنا ہے. تو جانے کے بعد سب سے بڑی خدمت یہ ہوتی ہے کہ ان کی اتنی محنت سے کی ہوئی عبادت اس کو اول درجے پر فائز کرنا ہے. تو چلے جانے کے بعد مصلی پلٹا نہ جائے، مصلی پر اس کا وہ وارث موجود ہو کہ جس کو چھوڑ کے گئی ہو. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بس عزاداران امام، دعا میری یہی ہے، ہر ایک کے لیے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے دے، یہ توفیق دے دے کہ جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں تو ہمیں ندامت نہ ہو. اگر پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو ہم جواب دے سکیں پروردگار ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز ہے کہ جو تجھے پسند ہے، ہر وہ چیز ہمارے پاس ہے کہ جو ہماری آخرت کو سنبھال دے گی، ہر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے، کیونکہ کہا گیا کہ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو جنت میں جائے اور جہنم سے دور ہو جائے. تو ہر وہ چیز ہے ہمارے پاس کہ جو ہمیں جنت سے قریب کر دے گی. اب سوال کیا گیا کون سی چیز ہے؟ تو بھائی جب جنت سے قریب ہے تو کچھ چیزوں کا نام بتاؤ. تو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر چیزوں کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک جو ہے اتنی بیش قیمت تحفہ اللہ تو نے مجھے دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، جتنے امتحان ہیں اس میں بھی ہم کامیاب ہیں، پل صراط پر بھی آسانی سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، فشار قبر سے بھی محفوظ ہیں، عذاب قبر سے بھی محفوظ ہیں، حشر کے میدان میں ہمیں ندامت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. بس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بہترین سامان ہے اہل بیت کی محبت. اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو یاد رکھو یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو. دل یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے حشر کے میدان میں جائیں، کیونکہ ہمارے تو یہ رہتا ہے نا کہ ہم جب جائیں گے ہم آنسو بہا کر جائیں گے، حسین ابن علی کی محبت لے کے جائیں گے. تو ایک ماں کی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے ماں کی میں مجلس پڑھ رہی ہوں تو وہاں پر ہے کہ ایک ماں کی زیارت ہمیں ہوگی. وہ کون سی ماں ہے کہ جو اس وقت بھی اس مجلس میں اولادوں کو صبر کی تعلیم دینے کے لیے آتی ہے. جب کبھی ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے نا تو شہزادی کونین جو ہیں وہ صبر کی تعلیم دینے کے لیے آتی ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے ایک آخرت کا سامان میرے ذہن میں آیا ہے، اس کے بعد میں مصائب کو رب دے رہی ہوں. آخرت کا بہترین سامان یہ رہتا ہے کہ ایک تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، یہ آپ کے لیے بہترین سامان ہے. بہترین سامان ہے. اس وقت تک کا ایک ایک گناہ جو ہے معاف ہو گیا. اور اگر مان لیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے تو بالکل ہم جو ہے اس طرح پاک اور پاکیزہ جائیں گے کہ جس طرح بطن مادر سے باہر آئے تھے. اس کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اور آگے سلسلہ یہ بڑھتا ہے کہ اپنے آخرت کے سامان کے لیے اپنے ماں باپوں کو بالکل نظر انداز نہ کرنا. روایت میں کیا ہے کہ ہر جمعرات کو روح آتی ہے. میں بتا دوں کہا جاتا ہے نا کہ خدمت کرو، اس لیے اس وقت ذہن میں آیا میں بتاتی چلوں کہ روح آتی ہے اور وہاں پر بیٹھ کر جو کمیاں ہیں جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ مانگتی بیٹھ کے. لیکن کیا ہوتا ہے اولادیں جو ہیں سو رہی ہوتی ہیں، غفلت سے سو رہی ہوتی ہیں. پوری رات ماں اور باپ بیٹھنے کے بعد، اگر ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، ماں اور باپ دونوں بیٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں، باپ اگر کہتا ہے ماں سے کہ چلو تو وہ کہتی ہے رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ صبح مجھے کچھ دے دے. لیکن صبح بھی ہو جاتی ہے. آخر کار کمر پر ہاتھ رکھتی ہے اور ایک بار کہتی ہے کہ بیٹا اگر مجھے اس وقت کچھ بھی دے دیا ہوتا تو میں کتنی تم کو دعائیں دیتی، کتنی دعائیں دیتی. اب لینے کے لیے آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ بتائیے جمعرات کو کس طرح کیا دے دیا جائے. تو میں کبھی بھی مجلس میں یہ نہیں پڑھتی ہوں کہ جمعرات آئی ہے تو آپ دے رہی ہوں تو آپ بہترین کھانے پکوائیے اور لوگوں کو بلوائیے. نہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج جو ہے ہمارے بزرگ ہم سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کے
ثواب کے لیے جو ہے تھوڑی چیز بھی ان کے لیے بہت ہو جاتی ہے۔ آپ جمعرات کو اٹھی ہیں، اگر صبح کوئی فقیر بولتا ہے آپ 1 روپیہ دے دیجیے کہ یہ پروردگار اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو ہو جائے۔ فقیر نہیں بولتا ہے، گھر میں اگر کوئی جانور ہے آپ اس کو 1 روٹی اس کے آگے رکھ دیجیے اور کہیے اس کا ثواب میرے والدین کو جائے۔ کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں درخت ہیں، اگر آپ دیکھیے کہ اس میں پانی کی کمی ہے آپ پانی ڈال دیجیے درخت میں اور کہہ دیجیے اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو جائے۔ اور کوشش یہ کرو کہ ہر جمعرات کو، روز تو نہیں کرتے ہو نا، کوشش یہ کرو کہ ہر جمعرات کو اپنے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کا بہترین تحفہ جو ہے ان کو نذر کر دو۔ بس اللہ نے چاہا ان کی دعائیں ہوں گی، تم کو دعائیں ملیں گی، یہاں معلوم ہوا کہ یہاں بھی تمہیں کامیابی ملے گی اور وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد۔ اب یہ اِیصال ثواب کی مجلس جو ہے کہا گیا برسی کی مجلس ہے، وہ اسی لیے تو رکھی جاتی ہے۔ کہا کہ یہ دفن کرنے کے بعد اگر تم بھول گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا اور تیجا کر دیا اور 40واں کر دیا، بہترین کفن دے دیا، بہترین جگہ تم نے دفن کر دیا، بھول گئے تو تم آگ قرار جاؤ گے۔ اسی لیے دیسے کی جو ہے مجلس رکھی گئی کہ سال بھر میں 1 مرتبہ جو ہے وہ یاد کر لو۔ اب آپ غور کریں کہ دیسے کی مجلس میں کیا ہوتا ہے، جب دیسا ہوتا ہے تو ضرور جو ہے محبتیں بھی تازہ ہوتی ہیں، یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہم کو یہ خیال رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہو، وہ ہم جو ہے دے دیتے ہیں دیسے میں۔ کا لباس دے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لباس میلا ہو گیا ہو، یعنی کہ جتنے مستحق ہیں ان کی دل کی دعائیں دے دیتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، فاتحہ کا کھانا دے دیتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس طرح سے جو ہے دیسے کی۔ لیکن آپ سوچ لیجئے کہ جب دیسا آتا ہے تو سوچئے کہ وارثوں کے اوپر کیا گزر جاتی ہے۔ میرا تو قول یہی ہے کہ جب بہت بے قراری ہوا کرتی ہے تو ہم حسینی ہیں نا، تو کہا جاتا ہے جب بہت بے قراری ہو، صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو تو ہمیشہ کربلا کا منظر یاد کر لو۔ میں جب تیجے کی مجلس پڑھتی ہوں تو مجھے حسین کا تیجا یاد آ جاتا ہے، جب میں 40ویں کی مجلس پڑھتی ہوں تو مجھے ایک ٹوٹا ہوا قید خانہ یاد آ جاتا ہے، سامان سجا ہوا دیکھ کر جناب زینب کی آواز کانوں سے ٹکرانے لگتی ہے۔ اور جب دیسا ہوتا ہے اور مجلس ہوتی ہے اور تڑپ تڑپ کے لوگ روتے ہیں تو کہا صبر کر لو وہ اس دیسے کو یاد کر کے کہ جو بعد شہادت حسین کو مدینے میں ہوا تھا، یاد کر لو، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ ایک کا غم ہے تو یہ عالم ہے۔ دیسے کا یہ کہا تھا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا نا تو اتنی آوازیں بلند ہوئیں کہ مدینے کی عورتیں جو ہیں چاروں طرف سے آ گئیں اور خیریت پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ سب بیویاں رو رہی تھیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو خاموش بیٹھا ہو۔ آج ایک دیسا نہیں ہو رہا تھا، شہیدوں کا دیسا ہو رہا تھا، یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا گزری ہوگی۔ ایک طرف جناب علی اصغر کی ماں ہے کہ جس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں جو ہوں دھوپ میں بیٹھوں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی اور کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا۔ اب آپ یاد کیجئے کہ آج جو ہے محرم کا چاند نمودار ہوا ہوگا، کیا گزری ہوگی۔ ایک مرتبہ چاند کو دیکھ کر کہا ہے برسی کے چاند تو نکل آیا اور یہ کہہ کر کوئی نشانی تلاش کرنے لگی۔ معلوم ہے کوئی نشانی سمجھ میں نہیں آئی تو وہی جلی ہوئے جھولے کی لکڑیاں لے کر گود میں تصور میں علی اصغر کو جھولا جھلاتی ہوئی کہنے لگی علی اصغر مجھے یہ معلوم ہے کہ کل بھی تو دھوپ میں سو رہا تھا اور آج بھی دھوپ میں سو رہا ہے۔ مٹھیاں بند تھیں، جب مٹھیاں کھولی تو کیا تھا، سکینہ کے خون میں ڈوبے ہوئے گوشوارے۔ رو کر کہا بی بی یہ تیرے گوشوارے دیکھ کر وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب خولی ملعون یہ گوشوارے چھیننے کے لیے تیرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں گوشوارے نہیں دوں گی۔ بس اس کے بعد اور رونا شروع کیا، کہا میں بھول نہیں سکتی کہ کس بے رحمی سے کہ تیرے کانوں سے گوشواروں کو چھین لیا۔ ایک طرف جناب علی اکبر کی ماں ایک خون میں ڈوبا ہوا کرتا لیے ہوئے کلیجے سے لگائے ہوئے علی اکبر، 1 سال گزر گیا۔ ایک مرتبہ ماں کہہ کرتے تو آواز دے دے میرے لال، ماں کہہ کے آواز دے دے۔ ایک بار بیویوں نے دیکھا، آگے آ کر کہا، بس ختم کر رہی ہوں میں، آگے آ کر کیا کہا، بیویوں نے دیکھا سب سے پہلے آگے آ کر کہتی ہیں کہ یہ بتائیے بی بی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ علی اکبر کا شادی نہیں ہوئی تھی، یہ سرخ جوڑا تو دولہا کا ہوتا ہے نا۔ بس اتنا سننا تھا کہ کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی ام لیلا، کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی اور کرتے کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کے کہا میرے لال ان کو بتا دے کہ تو دولہا نہیں بنا تھا، میں نے اپنے بچے کو سفید لباس پہنا کے بھیجا تھا، سینے پر اتنا گہرا زخم تھا، اتنا گہرا زخم تھا، خون اتنا ابل رہا تھا، اس خون نے میرے بچے کو دولہا بنا دیا۔ ایک طرف
مجمع موجود ہے، ایک طرف آہوزاری کی آواز آ رہی ہے، کبھی ہمارے چوتھے امام سب کو سمجھا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ ایک ماں کی آواز آئی اور بیویوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ پھٹا ہوا کرتا کس کا ہے؟ ماں کے رونے کی آواز آئی، یہ دولہا کا ہے، میرا قاسم دولہا بنا تھا۔ ایک عورت نے ایک ایسا جملہ ادا کیا کہ کلیجہ شق ہونے لگا، کہتی ہے بی بی میں نے بادشاہوں کے بھی دولہا دیکھے ہیں، بی بی میں نے فقیروں کے بھی دولہا دیکھے ہیں، لیکن میں نے یہ پھٹا ہوا کرتا کسی دولہا کا نہیں دیکھا۔ تو رو کے کہتی تم نے ایسا دولہا دیکھا کہ جو چوتھی کھیلنے گیا ہو اور گٹھری میں لپیٹ کے آ گیا ہو؟ اتنا پامال ہو گیا میرا بچہ، اتنا پامال ہو گیا میرا بچہ کہ لاش کو گٹھری میں بنا کر لا کر دے دیا گیا تھا۔ سب رو رہے تھے، سب رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ آگے بڑھی، آ کر کہتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ سب کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر تو سب رو رہے ہیں، لیکن یہ بتا دیجئے کہ میرے ابو کی بھی کوئی نشانی ہے کہ جو لگا دی گئی ہو جس کو دیکھ کر سب ابو کی یاد میں رونے لگے؟ بس جناب زینب آگے بڑھی، میری بی بی تیرے ابو کی نشانی تو تیرے سامنے ہے، تیرے ابو کی نشانی تو تیرے سامنے ہے، کہاں ہے پھوپھی اماں کہاں ہے؟ کسی کا کرتا نظر آ رہا ہے، کسی کے گوشوارے نظر آ رہے ہیں، کسی کا سرخ رنگ کا کرتا نظر آ رہا ہے۔ کہا دیکھی تیرا سامنے علم جو ہے، جس کے سائے میں تیری پھوپھی بیٹھی رہتی ہے، جس کے سائے میں آ کے لوگوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہی نشانی ہے، یہی نشانی ہے۔ خدا گواہ ہے، جناب زینب فرماتی ہیں خدا گواہ ہے کہ اسی علم کو دیکھ کر تسلی ہوتی ہے۔ قریب گئی کہ میرے چچا کا علم ہے؟ ہاں بی بی یہ عباس کا علم ہے۔ رو کے کہتی ہے پھوپھی ابا یہ بتائیے کہ میں اتنی تو سمجھدار تھی نا کہ جب میرا چچا علم لے کر گیا تھا تو مجھے یاد ہے میرے چچا کے علم کا پھریرے کا رنگ سبز تھا، اس پر نصر من اللہ لکھا ہوا تھا، یہ تو سرخ پھریرے کا علم ہے، اس کے اوپر تو انا للہ لکھا ہوا ہے۔ کہا بی بی دونوں ہاتھ کٹ گئے، سر پر گرز لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا کہ جس نے جو پھریرے کو سرخ کر دیا۔ بی بی یہ تیرے چچا کا علم ہے۔ بس میں نے ختم کی مجلس۔ ابھی جناب زینب رو رہی تھی، جناب زینب رو رہی تھی، کبھی حجرہ حسین سے لپٹ کے رو رہی تھی، کبھی عباس کے علم کو سینے سے لگا کے رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی لوگوں نے جو ہے پانی کے چھینٹے دیے تو آنکھ کھلی تو کہتی میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ بیویوں نے کہا آپ کی مادر گرامی تو یہاں نہیں آئی ہیں؟ کہا نہیں میری ماں میرے سرانے بیٹھی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ماں اگر زندہ ہو تو کیا، اور اگر دنیا سے چلی جاتی ہے جب بچے پریشان ہوتے ہیں تو مدد کے لیے آ جاتی، میری اماں میرے سرانے بیٹھی تھی۔ بیویوں سرخ چہرہ لے کر میری ماں آئی تھی، اور سرخ چہرے کی وجہ جب معلوم ہوئی تو کلیجہ ہل گیا۔ اماں نے کہا تھا میں سرانے بیٹھی تھی جب خنجر چل رہا تھا، یہ میرے بیٹے کا سرخ خون ہے کہ جو میرے چہرے پر لگا ہوا ہے۔ بس اس کے بعد میں نے ایک سوال کیا اور میں نے مجلس ختم کر دی۔ میں نے سوال کیا اماں تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، زینب لٹ گئی، زینب لٹ گئی۔ کہا نہیں بیٹی میں تیرے ساتھ تھی، میں مدینے میں بھی تیرے ساتھ تھی، اور اس کے بعد روز عاشورہ بھی میں تیرے ساتھ تھی، تو ایک ایک جوان کو سوار کر کے میدان میں بھیجتی تھی میری بچی، اور میں اسے گود میں اتار لیتی تھی۔ لیکن زینب میں نے سب کو تو اتار لیا، لیکن سب سے دشواری مجھے عباس کو اتارنے میں ہوئی۔ اماں کیوں؟ بھیا کو اتارنے میں نہیں ہوئی۔ رو کے کہا کہ بھائی کو کیا اتارتی، وہ تو اس کی تو لاش جو تھی وہ تو زمین کے اوپر آیا تو تیروں کے بستر پر آ گیا، وہ میری گود میں کب آیا؟ مجھے عباس کو اتارنے میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ اماں کیوں؟ کہا جتنے بھی جوان تھے وہ گھوڑے سے زمین پر اپنے ہاتھوں کے سہارے آئے، میرے عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے زینب، سر پر گرز لگا ہوا تھا، منہ کے بھل زمین پر آیا، منہ کے بھل زمین پر آیا، میں نے اپنی گود پھیلا دیا، عباس ام البنین کے چاندہ میری گود میں آ جا، اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا، ام البنین نے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویوں آپ جو ہے میرے ساتھ جو ہے اپنی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور دعائے حجت بھی میرے ساتھ جو ہے پڑھ کے اور مرحومہ کی روح کو بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ پروردگار ان کی برزخ کی راہوں کو آسان پڑھ کر دے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ شہزادی کی کنیز میں داخل ہو گئی ہیں، شہزادی ان کو اپنی پیمند لگی ہوئی ندا کے سائے میں لے لیجیے گا، سائے میں لے لیجیے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم جملہ شہیدان کربلا، السلام علیکم جملہ اسیران کرب و بلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شاہ خراسان، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عربی والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فرزند زہرا، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام زماننا، حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔